بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے کچھ اہم ترین معلومات اور خبریں آپ تک پہنچاتے ہیں جی۔ وہ ایک دفعہ ندیم افضل چاند نے کہا تھا کہ گل ود گئی ہے مختاریہ، اور اب واقعی گل ود گئی ہے، یعنی بات بڑھ بھی گئی ہے اور بات بگڑ بھی گئی ہے، اور اب ہونا ہے رول بیک ہونا ہے۔ روڈ میپ تیار کیا گیا تھا، وہ روڈ میپ ہو گیا خراب، اب ہونا ہے رول بیک۔ اور رول بیک کیسے کرنا ہے؟ اس طریقے سے کرنا ہے کہ کم سے کم نقصان ہو، کیجویلٹیز کم سے کم ہوں، کولیٹرل ڈیمیج نہ ہو، اور بڑے پیار محبت سے رول بیک کرنا ہے۔ اور پاکستان کے عوام کی آواز سنی جا چکی ہے۔ یہ خبر ہے کہ پاکستان کے عوام کی آواز سنی جا چکی ہے، کیونکہ افواج پاکستان کا ایک موٹو ہے، افواج پاکستان کا ایک سلوگن ہے کہ وہ جب بھی کوئی کامیابی حاصل کرتے ہیں تو وہ ایک بات ضرور کہتے ہیں کہ خاص طور پہ کہ پاکستان کے عوام کی مدد سے ہم نے فلاں کامیابی حاصل کی، پاکستان کے عوام کے تعاون سے ہم نے یہ کامیابی حاصل کی۔ تو وہ آواز سنی جا چکی ہے، اور پاکستان کے عوام کیا چاہتے ہیں وہ خواہش ان تک پہنچ چکی، ان کے دلوں کو دستک دے چکی، اور اب اذہان تبدیل ہو چکے ہیں، ذہن تبدیل ہو چکے ہیں۔ اور جو پچھلی بیٹھک ہوئی ہے کور کمانڈرز کی بہت بڑی بیٹھک، اس میں 2-3 پوائنٹس بڑے امپورٹنٹ تھے، اور وہ ضمنی انتخابات کے بعد کی بیٹھک تھی۔ اس میں یہ فیصلہ ہو چکا ہے مبینہ طور پہ ذرائع کے مطابق کہ پاکستان کے عوام کو اگنور نہیں کرنا چاہیے، اور پاکستان کے عوام سے نہیں ٹکرانا۔ پاکستان کے عوام ہی اصل طاقت ہیں افواج پاکستان کی۔ اس بات کی تصدیق ہمارے دوست ہیں فخر الرحمان صاحب ہیں، بہت اچھے اور اندر کی خبریں رکھتے ہیں۔ انہوں نے بھی اپنے ویلاگ میں یہ بات بتائی ہے کہ ذہن تبدیل ہو چکے ہیں۔ اب یہ ذہن تبدیلی کا عمل ظاہر ہے راولپنڈی اور اسلام آباد میں فاصلے ہی کتنے ہیں، بہت تھوڑا سا فاصلہ ہے۔ اگر یہ فاصلے بڑھ جائیں تو حالات خراب ہو جاتے ہیں، اگر یہ فاصلے سمٹ جائیں تو حالات اچھے ہو جاتے ہیں۔ تو اب راولپنڈی اور اسلام آباد کے درمیان جو بڑھے ہوئے فاصلے تھے وہ کم ہو رہے ہیں، اور وہ جب کم ہو جاتے ہیں تو حالات اچھے ہو جاتے ہیں، اور پھر اس کو کہا جاتا ہے کہ ایک پیج پہ ہونا۔ لیکن اس دفعہ پاکستان کی فوج اور پاکستان کے عوام ایک پیج پہ ہو رہے ہیں، اور اس کے لیے پاکستان کے عوام نے پچھلے 6 ماہ سے کافی جتن کیے اور کافی دستک دیے، کھٹکھٹایا دروازہ، انہوں نے سوگتیں بھی برداشت کیں، اور بالآخر وہ اس میں کامیاب ہو گئے۔ اب ہو کیا رہا؟ کیونکہ اس کے اثرات جب اسلام آباد پہنچے اور اقتدار کی راہداریوں میں پہنچے تو وہاں پہ ذرا بھونچال آیا ہوا ہے، زلزلہ آیا ہوا ہے، اور زلزلے کے ساتھ ساتھ بلڈ پریشر بھی ہائی ہو گیا ہے۔ بلڈ پریشر ہائی ہو گیا ہے، دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئی ہیں، ٹھنڈے پسینے آ رہے ہیں۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ ان کو بھی اندازہ ہو گیا ہے کہ حالات اب ان کے قابو میں نہیں ہیں، اور آرٹیفیشل طریقے سے قابو میں رکھے بھی نہیں جا سکتے۔ پاکستان کی اکانومی، ڈار صاحب کو لایا گیا، وزیر اعظم کے جہاز پہ وہ فرار ہوئے تھے، وزیر اعظم کے جہاز پہ ہی وہ واپس آئے، اور وہ ایک دورہ امریکہ بھی مکمل کر چکے ہیں، کوئی 60-70 میٹنگز بھی کر چکے ہیں، لیکن وہ اکانومی سے کم دوسرے معاملات کے لیے زیادہ گئے تھے۔ پچھلی ویڈیو میں آپ کو ساری بات بتا چکا ہوں۔ اب جناب ہونا کیا ہے؟ ہونا یہ ہے، ہو رہا ہے بلکہ شروع ہو چکا ہے، کہ آپ کو معلوم ہے کہ عمران خان صاحب ایک شریف حکمران تھے، واقعتاً شریف حکمران تھے۔ پاکستان تحریک انصاف کے لوگ شریف حکمران ہیں، بے لباس بھی ہو رہے ہیں، گریبان بھی پھڑوا رہے ہیں، گھروں پہ چھاپے بھی مارے جا رہے ہیں، خواتین کی بے حرمتی بھی کی جا رہی ہے، چادر اور چار دیواری کے تحفظ کو پامال کیا جا رہا ہے، بے لباس بھی ہو رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ بڑے پیار محبت سے بات کر رہے ہیں، اور وہ التجا کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے التجا کر رہے ہیں، اور اچھے وقت کی دعا کر رہے ہیں۔ جبکہ دوسری جانب گالم گلوچ کی دھمکیوں کی لیول ہی کچھ اور ہے، جو کہ مراسلہ سرکار ہے اس کا لیول ہی کچھ اور ہے، دھمکیوں کا، الزامات کا۔ یعنی حکومت، اپوزیشن تو دیتی ہے الٹیمیٹم کیونکہ وہ اپوزیشن میں ہوتی ہے، حکومت اس وقت الٹیمیٹم دے رہی ہے، اور اپنے وزراء کے ذریعے الٹیمیٹم دیے جا رہے ہیں، اور خاص طور پہ مسلم لیگ نواز
पहले प्रेस कॉन्फ्रेंसों के जरिए कि आपके पास चंद दिन है, सोच लें, अगर ना सोचा तो फिर हम बताएंगे क्या करना है। अब ये हिद्दत और शिद्दत और ब्लड प्रेशर का हाई होना ये पहुंच गया कौमी असम्बली में, पार्लिमान में। उसकी वजह यह है, पार्लिमान में इसलिए पहुंचा है कि पार्लिमान में जो बात की जाती है उसको कवर हासिल होता है। लिहाजा पार्लिमान में 3-4 अहम MNAs, सरदार अख्तर मेंगल साहब भी बोले हैं, जावेद लतीफ़ साहब बोले हैं, रियाज पीरजादा साहब बोले हैं और कुछ और MNAs बोले हैं। उन्होंने सीधा सीधा, अब वो सीधा सीधा आ गए हैं बराह रास्त आर्मी चीफ की तरफ, उनका रुख अनवर है आर्मी चीफ की तरफ और अफवाज पाकिस्तान की तरफ, और टारगेट कर रहे हैं, टारगेट करके बात कर रहे हैं, इदारों को कोस रहे हैं। और हालांकि इस सारे रजीम चेंज बजरिया तहरीक अदम एतमाद, इस सारे ऑपरेशन में वो तबाही ये मचा चुके हैं कि हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते उसका। अपने सारे मुकदमात ख़त्म हो चुके हैं, रिवर्स गियर लग चुका है, रिकॉर्ड आगे पीछे हो रहा है, ये सब कुछ हो रहा है और अपने सारे काम कर लिए हैं, लेकिन पाकिस्तान की इकॉनमी को सही नहीं किया, उस तरफ नहीं गए। पाकिस्तान के अवाम का कोई पुरसाने हाल नहीं है, उस तरफ नहीं गए। महंगाई, बेरोजगारी, मईशत को ठीक करना। अब ये अंदर खाने पता क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि जी हमने अगर जाना है तो हम क्यों चीज़ें ठीक करके जाएं, हम क्यों अपने ज़िम्मे लें। तो ठीक है, अगर जाना ही है तो फिर मज़ीद चीज़ों को ख़राब करते हैं, अपने काम करवा लें। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ख़त्म हो गई, ओवरसीज़ पाकिस्तानी का वोट ख़त्म हो गया, नैब ख़त्म हो गया, सब कुछ ख़त्म हो गया, मुकदमात ख़त्म हो गए, प्रोसिक्यूटर्स अपने साथ मिल गए, बरियत हो रही है, रेफरेंस वापस हो रहे हैं और ये पूरी की पूरी और पासपोर्ट मिल रहे हैं, सब अपनी अपनी मौजें करें। तो इसको ज़रूरत क्या है जब इलेक्शन की तरफ जाना है। तो ये हो रहा है। अब बराह रास्त जन साहब को मुखातब किया गया पार्लिमान में, तो पार्लिमान में उन्होंने एक्सटेंशन की बात की, इदारों की बात की, इन बिटवीन, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, और ये एक्सटेंशन और टेंशन, एक्सटेंशन अब टेंशन बनती जा रही है। उसकी वजह यह है कि वो पब्लिक अवाम आपके साथ नहीं है, मईशत आप नहीं ठीक कर सके, बल्कि मजीद बेड़ा गर्क कर दिया, धमकियां उल्टा आप लगा रहे हैं। ये सारे चीज़ों के करने के बाद फ़ायदा क्या हुआ। तो लिहाजा इन तक ये बात पहुंच चुकी है कि अब ज़्यादा दिनों की बात नहीं है। इमरान खान साहब ने जो धरने को आहिस्ता आहिस्ता वो डिले करते जा रहे हैं, उसकी कोई रीज़न है। वो भी नहीं चाहते कि कोई धरने के नतीजे में, एहतजाज के नतीजे में और एक मार धाड़ के नतीजे में गवर्नमेंट जाए। वो कहते हैं कि ये अवाम है, ये अवाम की आवाज़ है, ये लोग बाहर आ रहे हैं, लोगों का डिमांड है और लोग मानते हुए, समझते हुए कि हमने असम्बली में नहीं जाना और वो हमें वोट दे रहे हैं। ज़िमनी इलेक्शन वोट इंक्रीज़ कर रहा है, वोट बैंक इंक्रीज़ कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें सामने हैं। लिहाजा वो बार बार ये कह रहे हैं कि मैं स्मूथ आइन और कानून के दायरे में रह के अपनी जद्दोजहद करना चाहता हूँ और पाकिस्तान की आवाम की ये डिमांड है, वो डिमांड पूरी कर दी जाए। लिहाजा वो डिमांड पूरी होने का वक्त आ रहा है। इसीलिए क्योंकि जब इमरान खान की गवर्नमेंट थी उस वक्त ये सारे के सारा जो इस वक्त मरासला सरकार है, एक लंबी क्यू होती थी, ड्राइंग रूम की लंबी क्यू बाहर होती थी, अपॉइंटमेंट्स पे अपॉइंटमेंट्स मांगी जा रही होती थी और ये मुलाकातों पे मुलाकातें करते जाते थे। बेशुमार मुलाकातें की हैं इन्होंने और अब ये तस्लीम भी कर रहे हैं। और ये तस्लीम इसलिए कर रहे हैं, अब अगली बात बताऊं, ये तस्लीम इसलिए कर रहे हैं कि हमारे इस्टेब्लिशमेंट के साथ राब्ते थे जब हम अपोजिशन में थे, तो इसलिए तस्लीम कर रहे हैं कि उनको प्रेशर में लाना है, जन साहब को उनको प्रेशर में लाना है कि देखें फिर हम बता देंगे कि जनाब हम बता देंगे। हालांकि वो सारी बातें टॉक शोज में कर चुके हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर चुके हैं। खुरम दस्तगीर साहब, जावेद लतीफ़ साहब, राना सनाउल्लाह साहब, ख्वाजा आसिफ साहब, ख्वाजा साद रफीक साहब, कौन कौन है जो नहीं कर चुका, वो सारी बातें आ चुकी हैं। शाहिद खान अब्बासी साहब, लिहाजा फिर उनको बताते हैं कि जी हम बता देंगे। तो अब उन्होंने बता दिया कि जी जब हम अपोजिशन में थे तो हम राब्ते में थे। अब अगर इमरान खान साहब के साथ एक मुलाकात हुई है ईवान सदर में आर्मी चीफ की, एक रिकॉर्ड है, उसकी कोई तरदीद नहीं कर रहा, जबकि एक से ज़्यादा भी हो सकती हैं। ये मुलाकात हुई है, उस मुलाकात के बाद नवाज शरीफ साहब का मिजाज जो है वो थोड़ा सा बिगड़ा हुआ है और उन्होंने शहबाज शरीफ साहब से भी कोई थोड़ी सी गर्मी सर्दी की है कि ये जनाब क्या चक्कर चल रहा है, एक तरफ हमारे साथ एक तरफ उनके साथ। तो ये पूछने वाली बात है कि जब इमरान खान प्राइम मिनिस्टर थे तो उस वक्त तो लंबी क्यू लगी हुई थी
ملاقاتوں پہ ملاقاتیں ہو رہی تھیں، پلاننگ ہو رہی تھیں، وفاداریوں کا حلف اٹھایا جا رہا تھا، یقین دہانیاں کروائی جا رہی تھیں، وہ ساری چیزیں ہو رہی تھیں۔ تو اگر عمران خان صاحب سے ملاقات ہوگی تو اس میں کیا ہے؟ لہذا اس کے بعد سے حالات خراب ہیں، اور اس حالات خرابی کی وجہ سے شکوک و شبہات اور بد اعتمادی ہے، اور اب ڈیمانڈز، ظاہر ہے ڈیمانڈز تو ختم ہی نہیں ہو رہی۔ وہ کون کون سی ڈیمانڈز پوری کریں؟ ایک ڈیمانڈ پوری کرتے ہیں 5 دھمکیاں اور آ جاتی ہیں، دوسری ڈیمانڈ پوری ہوتی ہے 20 دھمکیاں اور آ جاتی ہیں، دوسری پوری ہوئی، تیسری پوری ہوتی ہے تو پورے کا پورا ایک گردان شروع ہو جاتی ہے۔ تو یہ ایک چارہ ہے۔ تو بہرحال یہ سارا کچھ پتہ چل چکا ہے۔ اب قومی اسمبلی کے اندر جو تقریریں ہوئی ہیں، جاوید لطیف صاحب نے کیے ہیں، ریاض پیرزادہ صاحب نے کیے، اب خواجہ آصف صاحب کہہ رہے ہیں ہمیں پتہ تھا کہ ملاقات ہوئی ہے، تو یہ ملاقات ویسی ہی ہے، ایسے ہی پتہ تھا جیسے پتہ ہوتا ہے کہ جناب جب باتیں نکلتی ہیں تو پھر پتہ چل جاتا ہے اور بتا دیا جاتا ہے کہ جی ہاں ہوئی ہے۔ تو خواجہ صاحب ذرا تھوڑا سا وہ دے رہے ہیں، سیف ایگزٹ دے رہے ہیں۔ بہرحال یہ چیزیں ہو رہی ہیں جی، اور کور کمانڈرز کانفرنس کا فیصلہ اجلاس ہوا اور اس میں کافی چیزیں ڈسکس ہوئی ہیں، ملکی مجموعی صورتحال، اور پھر امریکن صدر کی طرف سے اس سارے معاملات میں امریکن صدر کی طرف سے پاکستان کو مسلسل دباؤ میں لانا، اور پھر وزیر خارجہ بلاول بھٹو کا یہ کہنا کہ یہ تو کوئی پالیسی بیان تھا ہی نہیں، اس لیے اس کو اگنور کرتے ہیں، بلکہ عمران خان کو گالیاں دینا، ہر مسئلے کا حل عمران خان کو گالیاں دینا شروع کر دیں اور کسی سوال کا جواب نہ دیں۔ یہ چیزیں ہو رہی ہیں اور اس کی وجہ سے خراب ہو رہے ہیں ملکی حالات۔ لہٰذا دھڑکا جو ہے گل ود گئی ہے مختاریہ، یہ لڑائی اب دو بدو ہونے والی ہے۔ اس کی ریزن ہے کہ معاملہ وہی ہے جو ہے، آرمی چیف کا معاملہ۔ اب ایکسٹینشن ٹینشن بڑھتی جا رہی ہے اور یہ سارے معاملات خراب سے خراب تر ہوتے جا رہے ہیں، لیکن امید رکھیے کہ پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے آگے لے کے جانا ہے اور ہر صورت میں لے کے جانا ہے۔ مشکل وقت آتے رہتے ہیں، وہ گزر جاتے ہیں، تو اب دیکھتے ہیں جی آنے والے چند دنوں میں، کیونکہ میرا نہیں خیال کہ یہ اگلے ہفتہ 10 دن کے اندر اندر جو چیزیں ہیں وہ اسی طرح نہیں چل سکتی جیسے چل رہی ہیں، اور ورنہ مزید ڈکلائن ہوگا اور انسرٹینٹی بڑھے گی۔ اس انسرٹینٹی کو کم کرنے کے لیے، کوئی تھوڑی سی اسٹیبلٹی لانے کے لیے چیزوں کو قبل از وقت، ویسے تو بہت ہی وقت گزر چکا ہے، ابھی بھی اگر یکدم اس نے جانا ہے نیچے، اور اس یکدم نیچے جانے کو اکانومی کو سنبھالا دیا جا سکتا ہے، سموتھ فنکشننگ ہونی چاہیے، اور میرا خیال ہے کہ شہباز شریف صاحب تک بات پہنچنے والی ہے یا پہنچ جائے گی، اور اسی لیے شاید پی ڈی ایم والے اکٹھے ہو رہے ہیں، اور پی ڈی ایم والے اکٹھے ہو کے مزید آنکھیں دکھائیں گے، مزید دھمکیاں دیں گے، مزید الزامات عائد کریں گے، مزید بلیک میل کریں گے۔ اب فلور آف دی ہاؤس تو آ گیا ہے، فلور آف دی ہاؤس آپ یہ دیکھیے کہ تحریک عدم اعتماد کتنا عرصہ ہوا میں لہراتی رہی، تو بیک ڈور چینل پہ تو پیغام رسانی کی گئی، لیکن عمران خان صاحب یا پاکستان تحریک انصاف نے فلور آف دی ہاؤس کبھی دھمکیاں نہیں دیں جس طریقے سے اب دھمکیاں دی جا رہی ہیں، بلکہ بلیک میل کیا جا رہا ہے۔ تو فیصلہ آپ نے کرنا ہے، آپ طاقتور لوگ ہیں، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔